رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم۔ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطحا سید الکونین و سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے خاص ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، گرد و نواح مضافات سے تشریف لانے والوں، اللہ رب العالمین کے عطا کردہ توفیق سے آج 4 جون 2021 کے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اللہ نے حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ دعا فرماؤ اللہ سن سنا کے میرے سمیت سبنا کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا فرمائیں جو بیمار ہیں اللہ سبنا کو شفا عطا فرما دے۔ بھائی عبدالخالق صاحب ایچا وطنی والے وہ بھی کافی دنوں سے بیمار ہیں، اور میری جو اس ہفتے کے اندر جو کنڈیشن رہی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ دعا فرماؤ مالک خالق رازق اپنا فضل فرما کے اپنی رحمت کے ساتھ سبنا بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ساتھ میرے والد محترم کو بھی، اور جو فوت شدگان ہیں دعا فرمائیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اسی طرح محترم جام قاسم صاحب لیاقت پور والے دعا فرمائیں اللہ ان کے آخرت والی منزلوں کو آسان فرما دے، اور اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل اجر جزیل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عظیم سانحہ اور عظیم حادثہ جو کبھی نہ بھولنے والا، اللہ تعالی ہم سب کلمہ کو مسلمانوں کو اچانک موت حادثاتی موت سے اللہ محفوظ رکھے۔
لو جی، پچھلے جمعے اعلان کیا تھا کہ اس مضمون کا بقیہ حصہ اگلے جمعے پیش کروں گا، تو آئیے میں آتا ہوں اپنے مضمون کی طرف۔ سب سے پہلے آیہ کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ تم تعاون کرو نیکی اور تقوی کے معاملے پر۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، اور نہ تم تعاون کرو، نہ تم ہیلپ کرو، عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کسی گناہ اور زیادتی پر۔ آگے فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے دعا فرماؤ اللہ تعالی ہم سبنا کو ڈرنے والا بنا دے۔ اگر ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، میرے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، میرے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو یہ تو ہے آیہ کریمہ۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان جو اب آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، انظروا تم اس شخص کی طرف دیکھو، الی من هو اسفل منکم، جو تم سے نیچے ہے۔ تم اس بندے کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے۔ وَلَا تَنْظُرُوا، اور اس بندے کی طرف نہ دیکھو، إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، جو تم سے اوپر ہے، جو تم سے اوپر ہے۔ اسی طرح کے فرمایا فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا، یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہ جانو۔ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ کی اس نعمت کو حقیر نہ جانو، علیکم جو تم پر ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بخاری کے اندر یہ روایت 6490 اور مسلم کے اندر کتاب الزہد میں یہ روایت موجود ہے۔ بیٹھ جا بیٹا۔ تو اس حدیث میں جو الفاظ آیا اسفلا، دونوں انداز سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہو، رفع کے لحاظ سے بھی اور نصب کے لحاظ سے بھی، یعنی اسفلا زبر کے ساتھ، اسفالو، سمجھ آئی؟ اصل میں لام پر رفع اور نصب یہ دونوں جائز ہیں۔ کس لیے اور کیسے جائز ہے؟ اس لیے کہ یہ ہوا کی خبر ہے۔ اس کی خبر ہے، ہوا کی خبر ہے۔ اور نسب کس لیے؟ اس وجہ سے
کہ یہ ہوا کی محذوف خبر ہے، یہ ہوا کی محذوف خبر ہے، اور محذوف خبر جو ہے قائنن کے لیے مفعول بہی ہے، یعنی ظرف ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں اگلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ بیان فرمایا وہ ہے اللہ تزدرو، یہ باب افتعال سے ہے، گرامر کی زبان میں اللہ تزدرو یہ باب افتعال سے ہے۔ کیوں؟ اس کا جو مادہ ہے وہ ذریعن ہے۔ کیا ہے جی؟ ذریعن ہے۔ جیسے ذریعت علیہ اور اذریت بہی، یعنی میں نے اس کی تحقیر کی، یہ اصل میں تزدریبو تھا، یہ لفظ اصل میں کیا تھا؟ تزدریبو تھا۔ افتعال کی جو آ ہے اگر زا کے بعد آ جائے تو اسے دال سے بدل دیتے ہیں۔ تو اب اس حدیث کا معنی کیا ٹھہرا؟ اگر کوئی شخص انہی لوگوں کی طرف دیکھے جنہیں دنیا کی نعمتیں اس سے زیادہ دی گئی ہیں، اگر انسان اپنے سے زیادہ مرتبے والوں کو، بینک بیلنس والے کو، جاہ و جلال والے کو، کوٹھی اور بلڈنگ والے کو اگر دیکھے کہ اس کے اوپر اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، میرے لفظوں کو سمجھنا، اگر انسان ان لوگوں کی طرف دیکھے جن لوگوں کی طرف اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، تو خطرہ ہے اس بات پر کہ اس کے دل میں خالق کا شکوہ پیدا نہ ہو جائے۔ اس کے دل میں خالق کا شکوہ کیسے پیدا ہوگا؟ انسان اپنے دل میں کہتا ہے کہ اے اللہ، اس بندے کو آپ نے بہت زیادہ مال عطا فرمایا، یوں سمجھو اس بندے کے اوپر اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں اور میرے پاس تھوڑی ہے۔ یوں سمجھیے اس کے پاس مال مٹی ہے، بینک بیلنس ہے، یہ امیر ہے اور میں غریب ہوں۔ اللہ یہ تیری قدرت ہے، کسی کو چاہے امیر کر دے، کسی کو چاہے غریب کر دے، کسی کو چاہے کیسا دولت مند بنا دے، اور کسی کو چاہے تھوڑی نعمتوں والا بنا دے۔ یہ میرے رب کے قانون، یہ میرے رب کا اختیار ہے کہ انسان کے دل میں اس خالق کے بارے میں یہ شکوہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے امام الکل نے کہا انظروا، ان لوگوں کی طرف تم دیکھو، انظروا، تم ان لوگوں کی طرف مائل ہو، تمہارے اٹھنے والے، تمہارے ساتھ بیٹھنے والے، تمہارے ساتھ پیار کرنے والے، تمہارے ساتھ زندگیاں گزارنے والے کیسے لوگ ہونے چاہیے؟ انظروا، یہ میری بات نہیں، امام الانبیاء کی بات ہے۔ انظروا، ان لوگوں کی طرف دیکھو۔ کیا معنی ہوا؟ انظروا الی من ہوا اسفل منکم، جو تمہارے برابر کے لوگ ہیں، جو تمہارے نچلے درجے کے لوگ ہیں، تمہارا پیار ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں جی، یہ ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ اگر خالق کے بارے میں یہ شکوہ پیدا نہ بھی ہو
تو انسان کے دل میں یہ حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو جو مال دیا گیا یہ مجھے مل جائے، اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، اس کے پاس بائک کیوں ہے، اس کے پاس سہولیات کیوں ہے۔ جو نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہیں نا، اس سے چھین کر یہ میرے پاس آ جائے، اس کے دل میں یہ حسد پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو نبی مکرم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ تم ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے نچلے درجے والے ہیں۔ تم سے کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی مت لگاؤ جو تمہارے معیار سے زیادہ ہو، تمہاری سوچوں سے بالا تر ہو، تمہاری سوچوں سے جیسا انسان خود ہونا، اسی قسم کا دوست بنانا چاہیے، اسی قسم کا دوست بنانا چاہیے۔ یا اس شخص کے دل میں یہ حسد پیدا ہو جائے کہ یہ دونوں چیزیں اس کی بربادی کا سبب ہے۔ اگر یہ بندہ اپنے سے زیادہ مرتبے والوں کو دیکھے گا تو اللہ کے بارے میں یہ شکوہ پیدا کرے گا، تو یہ اللہ کا شکوہ پیدا کرنا اس کے لیے بربادی کا سبب ہے۔ اسی لیے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم۔ غلام شبیر صاحب توجہ میری طرف، جمعے کے اندر بولا نہیں کرتے۔ اگر جمعے کے اندر کسی نے آپس کے ساتھ بات کر لی، اس کا جمعہ ضائع ہو گیا۔ 8 دنوں کے بعد ایک جمعہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی غلام شبیر صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ذرا غور اور انہماک کے ساتھ سنو، کیوں میں ہر خطبے میں، ہر تقریر میں، ہر کانفرنس میں یہ بات کہتا ہوں کہ میری گفتگو جو ہے نا ایویں للو پنجو نہیں ہوتی، میری گفتگو بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ شاید جس انداز کے تحت میں بات سمجھا رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں آئی۔ تو یہ دونوں چیزیں بربادی کا سبب بنے گی۔ اللہ کے بارے میں شکوہ بھی اگر کیا تب بھی یہ بربادی کا سبب ہے، اگر حسد کیا تب بھی یہ بربادی کا سبب ہے۔ تو اس حدیث کے اندر امام الکل نے، امام الاتقیاء نے علاج بتایا ہے۔ کیا بتایا بھائیو؟ علاج بتایا ہے۔ جب وہ ان لوگوں کو دیکھے گا جو دنیاوی نعمتوں میں ان سے بھی نیچے ہیں، تو اس کا دل خالق کے شکر، اپنی حالت پر صبر و قناعت اور دوسرے بھائیوں پر رحم سے بھر جائے گا۔ اس لیے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ تمہاری دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو تمہارے معیار کے برابر ہو۔ تم ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے نچلے مرتبے والے، جو دنیاوی نعمتوں میں اس سے کم تر ہے۔ اگر تندرست ہے تو بیماری میں مبتلا لوگوں کو دیکھے، یہ معنی ہے انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ اپنے سے نچلے درجے والوں کو دیکھو۔ سمجھ آئی؟ اگر تندرست ہے، صحت مند ہے، تو بیماری میں مبتلا لوگوں کی طرف دیکھے، اس سے اسے اللہ کی عطا کردہ صحت پر شکر کی نعمت حاصل ہوگی۔ اگر بیمار ہے تو انہیں دیکھے جو اس سے بھی زیادہ بیمار ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو دیکھے جن کے اعضاء ہی نہیں ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پاؤں نہیں۔ یہ مطلب ہے انظروا الی من هو اسفل منکم کا۔ انظروا الی من هو اسفل منکم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کی طرف دیکھے جو اندھے ہیں، جو بہرے ہیں، جو گونگے ہیں، جو کوڑی کے مریض میں مبتلا ہیں۔
اس سے اپنی عافیت کی قدر معلوم ہوگی۔ کیسے قدر معلوم ہوگی؟ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اس کی تو آنکھیں نہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پاؤں عطا کیے، اس کے تو پاؤں ہی نہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، ان لوگوں کی طرف دیکھو جن کے ہاتھ ہی نہیں ہیں۔ جیسے اگلے دن بابا یوسف صاحب بات کر رہے تھے کہ انٹرنیٹ پر ایک بھائی کو دیکھا جس کے ہاتھ ہی نہیں ہیں، وہ پاؤں سے لوٹے کو پکڑتا ہے اور کیسے وہ وضو کرتا ہے۔ یہ معنی ہے انظروا الی من هو اسفل منکم کا۔ اگر تنگ دست ہے تو انہیں دیکھے جو اس سے بڑھ کر فقیر ہیں۔ سمجھ آئی؟ اسی طرح جنہیں محتاجی نے سراسر ذلیل کر دیا ہے، محتاجی نے سراسر ذلیل کر دیا ہے، یا وہ غرض کے خوفناک بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے۔ غرض دنیا کے کسی نہ کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہے، اپنے سے بڑھ کر مصیبت میں مبتلا لوگ آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے۔ ان کے حال پر غور کرے گا تو رب کا شکر ادا کرے گا، صبر ادا کرے گا اور قناعت کی نعمت حاصل ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، دین کے معاملات کے اندر ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھیں، دین کے معاملے میں ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھے جو اس سے اوپر ہیں، اس سے اوپر ہیں۔ اسی لیے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور اسی جنت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر رغبت کریں، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کے مقابلے میں کسی چیز میں رغبت کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کے معاملے کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، نیکیوں کے معاملے کے اندر بڑھ چڑھ کے۔ یہ تو ہے قرآن کا حکم۔ آج ہمارا پس منظر کیا ہے، ہم لوگوں کو نیکی کا حکم تو دیتے ہیں، لوگوں پر اپنا روب تو جھاڑتے ہیں، لیکن خود اپنے ہاتھ سے نیکی کرتے ہوئے عذاب معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ حالیہ دنوں کے اندر آپ کی ہی مسجد کے کئی سالوں کے وہ شہید اوراق پڑے ہوئے تھے، مولوی پورا مہینہ رمضان کے اندر کہتا رہا کہ شہید اوراق کو دفن کر دو، پورا مہینہ رمضان کا گزر گیا، اب شوال کا مہینہ اختتام پذیر کی طرف جا رہا ہے، غالباً آج 22 یا 21 یا 22 شوال ہے۔ کسی ایماندار کے اندر، کسی کلمہ کو مسلمان کے اندر اتنی ہمت نہیں پیدا ہوئی کہ ہم ان شہید اوراقوں کو خود ہی اٹھا کر دفن کر دیں۔ یہ ہے ہماری مسلمانی، یہ ہے ہمارا ایمان۔ اور یار جس مالک نے تجھے پیدا کیا ہے، تیرا مالک تو تجھے کہتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کے معاملے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے۔ یہ تو قرآن کہتا ہے، یہ تو قرآن کی صدا ہے، اور ہم نیکیوں کے معاملے میں ایسے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ وہ اس کو کہتے ہیں بھائی یہ کام تو نے کرنا ہے، یہ کام تو نے کرنا ہے، یہ کام تو نے کرنا ہے، یہ کام تو نے کرنا ہے۔ اور میرے ایک بھائی کے بتانے پر میں نے وہ تجربہ بھی آزمایا، میں نے 2 بھائیوں کو بلا کر کہا کہ یہ کام ہونا چاہیے، مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے، اس کے باوجود وہ کام ہوا تو نہیں۔ یہی ہے ہمارا ایمان۔ ایسے آپ بڑھ چڑھ کے نیکیوں میں حصہ لوگے جیسا تمہارا دار و مدار مجھے نظر آ رہا ہے۔ آخر پھر میں نے اپنے مدرسے والے ان معصوم بچوں کو کہا کہ بھائی
اپنا بچوں یہ کام آپ کر دو۔ آخر پھر مدرسے کے جو بچے پڑھنے آتے ہیں انہوں نے وہ شہید اوراق کو اٹھا کر دفن کر دیا۔ یہ تو ہے ہمارا ایمان۔ پھر ہم کہتے ہیں برکت نہیں آ رہی، نیکیوں کی طرف آپ نہ بڑھے، پھر برکت کیسے آئی؟ اسی لیے پیغمبر کائنات کا جو فرمان آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ بخاری اور مسلم سے ہے، انظروا، ان لوگوں کی طرف دیکھو، الی من ہوا اسفل منکم، جو تم سے نچلے درجے کے لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے۔ اور جس رسول کا تم کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہو اسی رسول کی بات تیرے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ آگے فرمایا وَلَا تَنظُرُوا، ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو، ان وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ ہوا، وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ ہوا فَوْقَكُمْ، ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر والے ہیں۔ کیا معنی ہے اس جملے کا؟ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر والے ہیں، یعنی ان لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے جو کسی نہ کسی اعتبار سے تم سے اپ لیول کے لوگ ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس لیے جب نعمتوں میں اپنے سے کم تر لوگوں کو اور نیکیوں میں اپنے سے بالا تر لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ آپ کا حق یہ بنتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ مفتی صاحب کا نیکیوں کے معاملے میں کیا کردار ہے، فلاں مولوی صاحب کا، فلاں پیر صاحب کا نیکیوں کے معاملے میں ان کا کیا کردار ہے، کیونکہ یہ لوگ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ کیا کہیں؟ اسی لیے فرمایا اپنے دین کے معاملات کے اندر اپنے سے بالا تر لوگوں کو دیکھو، کیوں؟ ان کو دیکھنے سے تمہارے دلوں میں یہ رغبت پیدا ہو جائے گی اور یہ شوق ابھرے گا کہ یار یہ بندہ دین کا یہ کام کر رہا ہے تو میں بھی اسی طرح دین کا کام کروں۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ چلو کر نہیں سکتے، آمین تو کہہ سکتے ہو، زبان بھی تو نہیں ہلا سکتے۔ الحمدللہ ایک بات کان کھول کے سن لو، میں دلائل کے اوپر بھی گرفت رکھتا ہوں اور میں ماحول کے اوپر بھی گرفت رکھتا ہوں۔ خطیب کی ہر ایک بندے پر نظر ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو پہلی نظر سے کیوں دین کے معاملات کے اندر آپ نے سے بالا تر لوگوں کو جب آپ دیکھو گے تو پہلی نظر سے اللہ کی نعمتوں پر شکر کرے گا اور اللہ پر خوش ہو جائے گا۔ دوسری نظر میں اپنی کوتاہیوں کا احساس ہوگا، پروردگار کے سامنے حیا کی وجہ سے انتہائی عجز اختیار کرے گا اور ندامت کے احساس سے گناہوں سے تائب ہو کر اپنے سے بالا تر لوگوں کی صفت میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ اور آج ہمیں شیطان نے اس قدر ورغلا لیا ہے کہ نیکی کرنے کی ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی، الا مستثنا وہ لوگ جن کے اندر ایمان کی قوت ہے، ایمان کی طاقت ہے، اللہ ان کو توفیق بھی دے دیتا ہے۔ آج ہم اللہ کی عطا کردہ زندگی کو غنیمت کے طور پر نہیں جانا، ہاں جی، ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا پچھتانا پڑے گا، پھر پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ آج وقت ہے نیکیوں کو جمع کر لو، یہ نیکیاں اگر جمع کرو گے
مرنے کے بعد یہ نیکیاں قبر میں بھی کام آئیں گی، حشر میں بھی کام آئیں گی۔ اور میرے بھائیوں، یہ نیکی ہے کیا؟ نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، ان البر، نیکی کیا ہے، والاسم، اور گناہ کیا ہے۔ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ یہ صحابی اللہ کے رسول سے سوال کرتا ہے کہ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے اس رسول نے بتایا نواس بن سمعان کو۔ اب نیکی کی تعریف عام کسی کتاب سے پڑھ کے نہیں بتا رہا، نیکی کی وہ تعریف بتا رہا ہوں جو رسول کی زبان سے نکلا ہے، وہ کلمات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا البر حسن الخلق، نیکی یہ ہے جو تو کرے تیرے دل کو خوشی محسوس ہو۔ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ کس کا نام ہے نیکی؟ بلند آواز سے بولو۔ میں آپ سے یہ بلند آواز سے کیوں بلوا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ قاری صاحب نے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ کے ہمیں نیکی کی تعریف بتائی تھی کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ اور صحابی نے دوسرا سوال کیا گناہ کے بارے کے اندر کہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ یہ ہے جو تو کرے تیرے دل میں کھٹ کر، جو تو گناہ کرے وہ گناہ تیرے دل میں کھٹ کے، اس کو کہتے ہیں گناہ۔ اور یہاں پہ بس نہیں، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، کہ اگر تیرے اس گناہ کا، تیرے اس فعل کا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ تیرے بارے میں کراہت کا اظہار کریں گے، اس کو کہتے ہیں گناہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں بھائیوں؟ گناہ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ تم نے تعاون کرنا ہے دو چیزوں پر، نیکی اور تقوی کے معاملے میں۔ اور گزشتہ جمعے آپ کو میں نے ایک حدیث بیان کی تھی، یاد دہانی کے طور پر وہ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اگر ہم میں یہ طاقت نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، معاذ بیٹا خاموش، خطبے کے اندر بولتے نہیں، فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے محنت کرو، خود بھی فائدہ اٹھاؤ اور پھر اس سے صدقہ کرو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجت مند کی ضرورت کو پورا کر دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ طاقت بھی نہ ہو، پھر آپ نے فرمایا لوگوں کو نیکی کی باتوں کا حکم دو اور برائی سے روکو، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ، یہ بھی تیرے لیے صدقہ۔ یہ حدیث میں نے آپ کو گزشتہ جمعے سنائی تھی۔ اسی طرح اس حدیث کے ساتھ ملتے جلتے ایک اور حدیث بھی ہے۔ ایک بندہ نابینا ہے، آپ میری طرف دیکھو، ایک بندہ آنکھوں سے محروم ہے، دوسرا بندہ آنکھوں والا ہے۔ نابینا بندہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی مجھے راستے پہ لگا دے، یا وہ بندہ جو بھولا بھٹکا ہوا ہے اگر تو کسی کو راستہ بتا دے گا نا تو یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہوگا۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتادک الرجل فی الارض
لکا زلالا اشتاد کر رجلا فی الارض زلالا لکا صدقہ، بھولے بھٹکے کو سیدھا راستہ بتا دینا، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے، یہ بھی تیرے لیے نیکی ہے۔ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ بھی آپ کو ملے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ سود حلال ہے، سود حلال ہے۔ آج تک ہم نے دینی اداروں کے اندر جو دھکے کھائے، اساتذہ سے جو پڑھا، کتاب و سنت کے اندر جو بات موجود ہے کہ وہ سود حرام ہے، سود، لیکن ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو مختلف قسم کی تعویلیں کر کے بتائیں گے کہ جی سود حلال ہے۔ دعا فرماؤ اللہ ایسے لوگوں سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اور آپ کو پتہ ہے سود کا ہلکا گناہ اتنا ہے، ہلکے سے ہلکا گناہ اتنا ہے کہ جیسے کوئی بندہ اپنی حقیقی ماں سے 36 مرتبہ زنا کر لے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے معاملے میں آپ نے تعاون کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے کہتا ہے کہ سود حلال ہے، آپ کو کہو کہ بھائی یہ سود کو حلال کہنا یہ نیکی نہیں ہے، سود کو حلال کہنا یہ تقوی نہیں ہے، بلکہ یہ تو گناہ ہے۔ اگر تمہاری موجودگی میں کوئی بندہ ایسی بات کرے نا تو آپ نے ہاں میں ہاں نہیں ملانی۔ یہی حکم تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ کے رب کا ہے، جس رب نے فرمایا کہ ولا تعاونوا، اگر کوئی کہے کہ سود حلال ہے اس کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ اور کہو کہ بھائی یہ سود حرام ہے، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے معاملے میں تم نے ہاں میں ہاں نہیں ملانی، ہاں میں ہاں نہیں ملانی، ہیلپ نہیں کرنی۔ اسی چیز کا نام ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ یہ ہے کن چیزوں کے اندر؟ ہم مسلمانوں کے اندر۔ اب میں آپ کے سامنے چند اور حقائق رکھنا چاہتا ہوں، شاید آپ کو میرے انداز تکلم سے بات برداشت نہ ہو رہی ہو، لیکن اتنی تو تمہاری جرت بھی نہیں جو تمہارے سامنے میں رسول کا حکم رکھوں اور تم انکار کر کے دکھاؤ۔ الحمدللہ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، کسی کمرے کے اندر یا قبرستان کے اندر بیٹھ کے میرے بھائی میں بات نہیں کر رہا، اب جو اگلی سکہ بند بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ بات صحیح بخاری کتاب النکاح کے اندر موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 5072۔ 50 جمعہ پڑھنے آئے ہو کہ سونے آئے ہو؟ اگر سونے آئے ہو تو میں جمعہ بند کر دیتا ہوں، جماعت کھڑی کر دیتا ہوں۔ آنکھیں کھولو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کسی چیز کا آسرا لے کر بیٹھتا ہے نا وہ جمعے کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ رانا صداقہ صاحب یہ اپنا ہاتھوں کو چھوڑ دو، جمعے کے بھی یار کچھ آداب قرآن نے بتائے ہیں، یار پڑھو تو صحیح نا قرآن کو، جمعہ پڑھنے کے بھی آداب کچھ رسول نے بتائے ہیں، یار وہ پڑھو تو صحیح نا کہ جمعہ کیسے پڑھا جاتا ہے اور جمعہ کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے وقت مواخات کا منظر کیا تھا؟ آپ کہیں گے قاری صاحب آپ نے آیت کون سی پڑھی ہے، آپ کا مضمون کون سا ہے اور آپ بات کون سی سنا رہے ہیں؟ ذرا جب توجہ کرو گے پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ ہجرت مدینہ کے وقت مواخات کا منظر کیا، جس کا حوالہ پیش کر چکا ہوں۔ اب حدیث سنیے جس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، ابھی جو تھوڑی دیر پہلے جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اور فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے معاملے کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا یہ اہل ایمان کا وتیرہ ہے، اہل ایمان کا۔ اچھا یہ بتاؤ مسجد کا سپیکر ٹھیک کروانا نیکی ہے کہ نہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو پچھلے جمعے بھی تو یہی سپیکر تھا، یہ ہے نا ہماری، یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہم نے ایسے نیکیوں کے معاملے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے کہ ہفتہ گزر گیا ابھی تک ہمارا سپیکر نہیں ٹھیک ہوا، یہ ہے ہمارا ایمان، ہم نے ایسے نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھنا ہے۔ چلو خیر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قادم عبد الرحمن ابن عوف
اس سے تو ویسے بہتر ہے کہ اس کو ہم بند ہی کر دو، اس سے بہتر میرے اپنی اتنی آواز بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قادم عبد الرحمن ابن عوف فخن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ و بین سعد ابن الربیع الانصاری وعند الانصاری امراتان فعرض علیہ ان یناصفہ اہلہ ومالہ فقال، توجہ ہے کہ نہیں کہ میں کی کہندہ پیا؟ اگر کسی کو کہو نا کہ بھائی آؤ نماز پڑھنے، پھر ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ تھم جاؤ میں پیچھے آنے لگ رہا، تھم جاؤ میں پیچھے آنے لگ رہا، بس تسی نکلو میں پیچھے آنے لگ رہا، بس اس وقت آؤں گا جب نماز گزر جائے گی، یا اس کو مسجد کے اندر بھیج کے آپ خود کہیں اور نکل جاؤں گا۔ لیکن سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ فَخَنْ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنصَارِيِّ وَعِنْدَ الْأَنصَارِ امْرَأَتَانِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ، بارك الله لك وبارك عليك، دلوني على السوق فأتى السوق فربيع شيئا من عقد وشيئا من ثمن فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أيام وعليه ذر من صفرة فقال محيم يا عبد الرحمن، فقال تزوجت أنصارية، فقال محيم يا عبد الرحمن، قال تزوجت أنصارية، قال فما سقط إليها، قال وزن نواة من ذهب، قال وزن نواة من ذهب، قال اولم ولو بشاة۔ اب یہ جو حدیث کا ایک ایک لفظ تیرے سامنے پڑا ہے، اگر تیرے اندر غیرت جاگتی ہے نا تو اس حدیث کو غور سے سنے گا، اگر غیرت ایمان مر چکے تو سو کر جمعے کا وقت گزار دے گا۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب مدینہ تشریف لے آئے، کون سے صحابی بلا بولو، میں پشتو تو نہیں بول رہا پیا، کون سے صحابی؟ عبد الرحمن بن عوف جب مدینہ تشریف لے آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع انصاری کو بھائی بھائی بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا۔ کس نے بلا؟ اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول نے ان کو بھی بھائی بھائی بنایا، اور آج ہم بھی بھائی بھائی ہیں۔ اور آج ہم بھائی بھائی کیسے ہیں؟ کسی دا بھون چک لیا، کسی دی چوری کر لئی، آج ہم ایسے بھائی ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو نقصان دینے کے لیے۔ عید کے خطبے کے اندر آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک حدیث سنائی تھی، المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہے۔ بولو یار میں کی کہندہ پیا؟ المومن مرآت المومن، المومن مرآت المومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، مومن مومن کے لیے کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ وَيَحُوتُهُ مِن وَرَائِهِ، مومن وہ ہوتا جو اس کی پیٹھ کے پیچھے سے اس کے نقصان کو نہیں کرنے والا ہوتا۔ وَيَحُوتُهُ مِن وَرَائِهِ، اور اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی عزت کا دفاع کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن تو ایسے ہوتا ہے۔ چلو آج ہمارے درمیان جو میں نے لفظ ہم کا استعمال اس لیے کیا ہے کیونکہ میں یہ مطلق عام مسلمانوں کے لیے مجموعی طور پر یہ بات کر رکھا ہوں۔ ہم مسلمانوں میں تو یہ ایسے بھائی جا رہا ہے، سعد بن ربیع انصاری کو، عبد الرحمن بن عوف کو جب اللہ کے رسول نے بھائی بھائی بنایا نا تو پھر اگلی بات سنیے، وَإِنْ دَلْ أَنْصَارِيِّ امْرَأَتَانِ، سعد انصاری کی دو بیویاں تھیں۔ کتنی تھیں؟ سعد انصاری، 1:20 منٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کو یہی ہے کہ حدیث سمجھ آ گئی نا تو میں اسی پر انشاءاللہ جماعت کھڑی کر دوں گا۔ سعد انصاری وَإِنْ دَلْ أَنْصَارِيِّ امْرَأَتَانِ، سعد انصاری کی دو بیویاں تھیں۔ کتنی؟ دو بیویاں۔ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، تو اس صحابی نے کہا عبد الرحمن بن عوف ایسے ہے کہ میری دو بیویاں، ایک بیوی تم لے لو، میری دو بیویاں ہیں، ایک بیوی تم لے لو۔
اور جو میرا مال ہے اس میں سے آدھا مال بھی تم لے لو۔ اگر ابھی بھی یہ بات سمجھ میں آئی نہیں تو اب یہاں سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ تشریف لائے۔ رسول اللہ نے عبد الرحمن اور سعد بن ربیع میں بھائی چارہ قائم کر دیا۔ سعد انصاری کی 2 بیویاں تھیں۔ سعد نے عبد الرحمن سے کہا میری بیویاں اور مال سب میں سے آدھا آپ لے لیں، یہ ہے بھائی چارہ۔ آج کے دور میں کسی کے پاس 2 بیویاں ہوں تو کوئی کسی کو 1 بیوی دینے کے لیے تیار ہے؟ ہرگز نہیں۔ کسی کو ہاف مال دینے کے لیے تیار ہے؟ ہرگز نہیں۔ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَعِنْدَ الْأَنصَارِ امْرَأَتَانِ، لیکن کیسے بھائی بنایا؟ یہ ہیں بھائی۔ کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، 1 بیوی میں رکھ لیتا ہوں، 1 تم رکھ لو۔ میرا جتنا مال ہے ہاف میں رکھ لیتا ہوں اور ہاف تم رکھ لو۔ یہ لیکن یہ جو دوسرا صحابی جو تھا نا، اس نے کہا اگر سارے ورگا ہوندہ تو کہندہ 1 بڈی بھی دے دے تا مال بھی دے دے، لیکن وہ ہمارے جیسا نہیں تھا۔ لیکن وہ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ کر اللہ کے رسول کی زیارت کرنے والا صحابی تھا۔ اس نے کہا فقال بارک اللہ لکا و بارک علیکا، اللہ تجھے بھی برکت دے، اللہ تیرے اہل و عیال میں بھی برکت دے۔ یہ ہے نا بھائی چارہ۔ اس کے بعد یہ صحابی کہتا ہے دلونی علی السوق، دلونی علی السوق، مجھے سوق کا راستہ بتا دو، مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ یہ بلا بات کس نے کی تھی؟ ہاں جزاک اللہ، مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ دلونی علی السوق فاتا السوق، جب یہ بازار میں آئے فرابیہا شیئا من عقیط و شیئا من سمن، انہوں نے بازار سے کچھ روغن خریدا اور کچھ پنیر خریدا، پھر ان سے تجارت کرنا شروع کر دی۔ کیا کرنا شروع کر دی؟ تجارت کرنا شروع کر دی۔ اچھا اگلی بات توجہ ہے نا جی۔ فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد ایام وعلیہ ذر من صفرۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن بعد نا اس انصاری صحابی کو دیکھا کہ اس کے کپڑوں پر زردی کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ کس چیز کے نشان لگے ہوئے ہیں؟ زردی کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ تو فقالا، پوچھا ماہیم یا عبد الرحمن، عبد الرحمن ایک ہی ہے، تیرے کپڑوں پر میں زردی کا نشان دیکھ رہا ہوں۔ فقال ماہیم یا عبد الرحمن، عبد الرحمن یہ کیا کہ؟ اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جواب میں کہتے ہیں تزوجت انصاریۃ، میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ کس سے بلا؟ ایک انصاری عورت سے شادی کر لیا، تزوجت انصاریۃ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا تو نے شادی کر لی ہے، قال فما سقط الیہا، کتنا حق مہر دیا ہے؟ آج جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے 32 روپے، یہ من گھڑت کہانی یا نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ عبد الرحمن کے کپڑوں کو جب دیکھا نا زردی کا نشان، کہا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ عبد الرحمن نے کہا میں نے انصاری عورت سے شادی کر لی۔ اچھا، قال فما سقط الیہ، کتنا حق مہر دیا ہے؟ کتنا حق مہر دیا ہے؟ قال فما سقط الیہ قال وزن نوات من ذهب، اب یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں تقریباً 4 تولے سونا۔ کتنا؟ آواز نہیں آئی، کتنا؟ تقریباً 4 تولے سونا۔ قال فما سقط الیہا قال وزن نوات من ذهب قال اولم ولو بشاۃ، فرمایا پھر ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ تھے بھائی، دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایسا بھائی بنا دے۔ یہ ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، موضوع کے ساتھ حدیث کو کس طرح اٹیچ کر کے اپنے مضمون کو 4 چاند لگائے گئے۔ اچھا یہاں پر یہ حدیث پڑھ کے جو اصلاحی پہلو ہے وہ یہ ہے، آج جو ہم یہ دیتے ہیں نا نیوندرا
یہ شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے کوئی مائی کا لال تو مجھے ایک حدیث پیش کر دے، پلا پلایا مولوی جیڑی بھی سزا دیو برداشت کرنے واسطے تیار ہے۔ اے نیوندرا حرام ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، ایسے نہیں یہاں پر آواز کو اٹھا رہا، دلائل کے اندر زندہ رہ کر یہ بات کر رکھا۔ اور یہ رسم حنا یہ بدعت ہے، یہ دودھ پلائی یہ کیا ہے، یہ سب کی سب بدعات ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے نا کہ جی بابا لال خان میری شادی پہ آیا تھا تو اس نے نیوندرا 1000 دیا تھا، لہٰذا جب یہ اپنے دوتے پوتے کی شادی کرے گا تو میں اس کو 2000 نیوندرا دوں گا۔ اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا ولیمہ لازمی کرنا ہے، جیسے اس صحابی کو کہا تھا او لم ولو بشاتن، اگرچہ ایک بکرے ہی کیا ہونا ہو۔ اب بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی کیا ہے؟ اچھا نبی کا تعاون کرنا، توجہ کرنا، میں نے قرآن کی بار بار آیت پڑھ رہا ہوں وتعاونوا، تم تعاون کرو علی البر والتقوی، دو چیزوں پر، نیکی اور تقوی۔ میں نے کتنی حدیثیں اب تک پیش کی ہیں، اب میں اللہ کے رسول سے ثابت کروں گا کہ رسول نے تعاون کیسے کیا، نبی کا تعاون کرنا کیسا تھا۔ پہلے حدیث کا حوالہ سن، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3837۔ یہ ہے میری دلائل پر گرفت۔ اب آپ پر میں گرفت کیسے کروں گا؟ اب جب توجہ کرو گے۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت برا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب، یوم الاحزاب ینقل التراب وقد ورد التراب بیاض بطنه وهو يقول لولا انت ما اهتدينا، لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلن سکینة علینا، فانزلن سکینة علینا وثبت الاقدام ان لاقینا۔ رانا صاحب ٹھیک ہے کوئی، وثبت الاقدام ان لاقینا ان العلا قد بغوا علینا۔ اب یہ روایت جو بخاری سے باحوالہ تیرے سامنے پڑھی ہے، اب توجہ کرے گا تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ قرآن کی آیت، اور قرآن نے تو حکم دیا نا کہ تم تعاون کرو نیکی اور تقوی پر، تو رسول نے اس آیت پر کیسے عمل کیا، رسول نے کیسے تعاون کر کے دکھایا؟ جو روایت پڑھی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کب دیکھا؟ یوم الاحزاب، جنگ احزاب کے وقت۔ کیا دیکھا؟ جنگ احزاب کے وقت۔ جنگ احزاب کے وقت اللہ کے رسول کو کیا کرتے دیکھا؟ ینقل التراب، مٹی اٹھاتے ہوئے۔ اور یارو مٹی اٹھانا جنگ احزاب کے اندر یہ رسول اللہ کا تعاون نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو قرآن کا حکم سچ ثابت ہوا وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ تم تعاون کرو نیکی اور تقوی کے معاملے میں۔ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول جنگ احزاب کے اندر خود مٹی اٹھا رہا ہے، اور یارو رسول کا جنگ احزاب والے دن مٹی اٹھانا تعاون ہوا کہ نہ ہوا؟ ہوا نا۔ اچھا جب اللہ کے رسول یہ تعاون کر رہے تھے حالت کیا تھی؟ ینقل التراب وقد ورد التراب بیاض بطنه، میں نے دیکھا وقد ورد التراب بیاض بطنه، میں نے دیکھا جو اللہ کے رسول نے جنگ احزاب کے اندر جو مٹی اٹھائی ہوئی تھی نا، اس مٹی نے آپ کے پیٹ کو چھپا دیا تھا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ذرا چھوڑ دو گھٹنے، پھر جمعے کا، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے جمعے کے اندر ایسے بیٹھ۔ اچھا اب رسول جنگ احزاب کے اندر مٹی اٹھا رہے ہیں، اور مٹی اٹھاتے ہوئے اللہ کے رسول کا پیٹ مٹی سے چھپ گیا۔ وہ یقول، اس حال میں اللہ کے رسول فرما رہے تھے لولا، اور بیٹا آسان باتیں نہیں کرنی جمعے کے اندر،
लौला अंत महतदैना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर तू हमें हिदायत ना देता, लौला अंत महतदैना, आज हमें हिदायत ना मिलती। अच्छा ये बताओ कि हिदायत देने वाला कौन है? हिदायत किसके इख्तियार के अंदर है? आपके पास सबूत क्या है? यही बात है ना, जब आंखों में आंखें बंदा डालता फिर बात समझ में आती है। अब यही बात जो आपने कह दी, अब मैं ये कुरान से साबित करूं, अब ये करने लगा हूं। फरमाया इन्नका बेशक आप, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। लो जी, मैंने ये भी कुरान से साबित कर दिया। इन्नका ला तहदी का खिताब दे वास्ते आंदा है। फरमाया है पैगंबर तुझे किसी को हिदायत नहीं दे सकते। अल्लाह कुरान के अंदर अपने रसूल को मुखातिब करके कहता है कि तू हिदायत नहीं दे सकता। फिर हम अल्लाह के रसूल को कैसे मुश्किल कुशा बनाते हैं? या तो फिर मुझे इस आयत का मसला समझा दो या मुझसे समझ लो, जितने का अल्लाह ने मेरे अंदर सलाहियत रखी है। इन्नका ला तहदी, बेशक तुझे हिदायत नहीं दे सकते, मन अहबब्ता, जनो मैं पसंद करा। हिदायत में अल्लाह ही देना, हिदायत है। अच्छा अल्लाह के रसूल यही बात कह रहे हैं, लौला अंत महतदैना, ऐ अल्लाह अगर तू हिदायत ना देता तो हम आज हिदायत याफ्ता ना होते। अगर तू हमें हिदायत ना देता, वला तसद्दकना, हम सदका देने वाले ना होते। अगर तू हमें हिदायत ना देता, वला सल्लैना, आज हम नमाजें पढ़ने वाले ना होते। अगर तू हिदायत ना देता तो आज हम नमाजें ना पढ़ने वाले होते। फअंज़िलन सकीनतन अलैना, पास तू हम पर इत्मीनान नाज़िल फरमा। फअंज़िलन सकीनतन अलैना, ये इत्मीनान सकून किस वक़्त? फरमाया वसब्बितिल अक़दाम इन लाक़ैना, जब हम दुश्मन से मुकाबला करें तो हमें साबित कदम रखना। जब हम दुश्मन से मुकाबला करें तो क्या रखना? साबित कदम रखना। वसब्बितिल अक़दाम इन लाक़ैना, और आगे फरमाया इन्नल उला क़द बग़ौ अलैना, बेशक इन लोगों ने हम पर जुल्म किया है। क्या किया है? इन्नल उला क़द बग़ौ अलैना, और आगे फरमाया इज़ा उरादू फितनतन अबैना, जब ये कोई फसाद करना चाहते हैं तो हम इनकी बात के अंदर नहीं आते। अच्छा अब इस हदीस के अंदर रसूल का, नबी का, साहिब शरीयत का तावन करना साबित हुआ कि ना हुआ? बुलंद आवाज़ से बोलो, हुआ ना? तो फिर हमें भी वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा पर तावन करना चाहिए ना, लोगों को नेकी की दावत देनी चाहिए ना, खुद मुत्तकी बनना चाहिए ना, नेकी और तावन के मामले में हेल्प करनी चाहिए। क्यों भाई, करोगे कि नहीं? अगर अभी भी बात समझ में नहीं आई तो एक और हदीस पढ़ देता हूँ। हर मुसलमान के साथ हर हाल में तावन ज़रूरी है। हर मुसलमान के साथ हर हाल में तावन है। अब मैं ये हदीस पढ़ के बात साबित करने लगा हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनसुर अख़ाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, उनसुर, तू मदद कर। अगर ग्रामर जानते हो तो बताओ, इसका यही माना बनता है उनसुर, तू मदद कर, ज़ालिमन औ मज़लूमन, ज़ालिम की भी और मज़लूम की भी, ज़ालिम की भी और उनसुर अख़ाका, अपने भाई की मदद कर। ये हुक्म किसने दिया है? अपने भाई की मदद कर, उनसुर अख़ाका। क्यों भाई? अल्लाह के रसूल की इस बात पर अमल करोगे?
اللہ ہمیں مدد کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں مدد کرنے والا۔ اچھا اگلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ ظالمن او مظلومن، ظالم اور مظلوم کی مددگر۔ اچھا مظلوم کی مدد کرنا تو ایسے ہے کسی پر اگر ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنا، یہ تو اس کی مدد ثابت ہو گئی۔ تو ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے؟ ایک بندہ ظلم کر رہا ہے نا، اس کا ہاتھ روک دینا، خبردار اگر تو نے اب دوبارہ ہاتھ اٹھایا تو میرے جیسا برا شخص پیش نہیں آئے گا۔ یہ مطلب ہے انصر اخاک ظالمن او مظلومن۔ آگے چلتے ہیں۔ عطا بن ابی ربا، ایک 36 ہوئے ہیں، 5 منٹ باقی ہیں، توجہ کرو۔ عطا بن ابی ربا تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں اگر تمہارے بھائی 3 دن تک ملیں، اگر تمہارے بھائی 3 دن تک نہ ملیں تو ان کے بارے میں ان کے خیریت دریافت کر۔ کیا؟ خیریت دریافت کر۔ اگر وہ بیمار ہیں تو بیمار پرسی کر، بیمار ہے تو کیا کرنی ہے جی؟ دعا کرو۔ اللہ ہمیں ان احکام پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر وہ بھول گیا ہو تو اسے یاد دہانی کرواؤ، اگر وہ مصروف ہو کسی کام کے اندر تو ان کے ساتھ معاونت کرو۔ یہ معاونت کرنا تعاون ہے یا نہیں؟ بولو، پیار سے بولو، ذرا دھیرے بولو، ذرا آہستہ بولو۔ ہاں جی، تو یہی بات ہے، اللہ ہمیں تعاون نیکی اور تقوی کے معاملے میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ایک اور بات، تعاون کا عمل جو ہے نا، یہ میرے اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے۔ تعاون کا عمل، اسپیکر کی خرابی کی وجہ سے اگر شاید آپ کو یہ حدیث سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو میں پیچھے ہٹ کر بات کرتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ کرے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں تعاون کا عمل میرا اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ کیسے ضائع نہیں کرتا؟ اب حکم جو اب حدیث پیش کروں گا اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو بھی موجود ہیں۔ سیرت النبی کانفرنس تو بڑے شوق سے سنتے ہو، آج ہم غریبوں سے، ہم درویشوں سے یہ اللہ کے رسول کی اس بات کو بھی سنو۔ فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لا تصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم۔ ارشاد صاحب، محترم ارشاد صاحب میری طرف توجہ، یہ ہے میری ماحول پہ گرفت کہ آپ کی توجہ کہیں اور تھی، اس کو کہتے ہیں ماحول پر گرفت۔ فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ایک انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ تعاون کا عمل اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو اماں جی خدیجۃ الکبریٰ کہو رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول کو، اللہ واللہ، مجھے اللہ کی قسم، کلا ہرگز نہیں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ضائع۔ خدیجۃ الکبریٰ کون تھی بھلا؟ یہ تو ہے نا پیار کرنے والے جی، یا دین کے ساتھ زیادہ لگاؤ مہارت رکھنے والے جن کو پتہ ہے۔ آپ سے میرا سوال تو آپ بھائیوں سے ہے، اللہ کے رسول کی بیوی تھی، اللہ کے رسول کی بیوی اپنے خامن کو کہہ رہی ہے اللہ کی قسم میرا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ خدیجۃ الکبریٰ اپنے سر کے تاج محمد رسول اللہ کو حوصلہ افزائی کے یہ کلمات کہہ سکتی ہیں، تو اللہ کے رسول خدیجۃ الکبریٰ کی اس بات کو قبول کر سکتے ہیں، تو آج کی بیوی اپنے خامند کو کیوں نہیں کہہ سکتی؟ دعا فرماؤ اللہ ہماری بیویوں کو بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلا واللہ، اللہ کی قسم بھی کھائی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے،
واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہ میرا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ خدیجۃ الکبریٰ نے محمد رسول اللہ کو یہ کلمات کہے۔ اگر آپ کا بھائی کسی دکھ کے اندر مبتلا ہے، آپ بھی اس کو یہ بات کہو کہ بھائی اللہ کی قسم آپ ثابت قدم رہو، میرا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سیرت کا ایک پہلو۔ سیرت کا دوسرا پہلو یہ ہے اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں؟ او اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، فرمایا نا لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی میرے اور آپ کے لیے بہترین اسوہ ہے۔ کیوں اماں جی خدیجۃ الکبریٰ نے یہ الفاظ کیوں کہے تھے کہ میرا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا؟ اس وجہ سے اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہو۔ اس صاحب شریعت نبی صلہ رحمی کرنے والا، ہم صاحب شریعت نبی کا کلمہ پڑھ کے صلہ رحمی نہیں کرتے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی اپنے پیغمبر جس رسول کا کلمہ پڑھے، اللہ ہم امتیوں کو اپنے رسول کی اس بات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا مطلب کہ اللہ صلہ رحمی کرنے والا بنا دے، صلہ رحمی کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ اونچی آواز سے اللہ صلہ رحمی کرنے والا۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ۔ آگے وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، یہ ہے سیرت النبی۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، اللہ کے رسول آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہو، کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہو۔ واہ صاحب شریعت نبی، تیری کیا بات ہے، تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والا ہے۔ مگر اے اللہ کے رسول، آج جو تیرا کلمہ پڑھ کے امتی کہلوانے والے ہیں، اگر اللہ نے اس کو یہ نعمت دی ہے نا بائک کی یا گاڑی کی، تو یہ روڈ پر جا رہا ہے تو ایک عامی بندہ یا مسافر بندہ وہ کھڑا ہے، اس نے اشارہ کیا کہ بھائی مجھے بھی ساتھ لیتے جانا۔ پہلے تو یہ دیکھتا ہے یہ داڑھی والا تو نہیں، اگر داڑھی والا ہے تو رکنا نہیں ہے، دل میں یہ خیال کرنا یہ تو دہشت گرد ہے۔ یارو تیرے رسول کا یہ پہلو نہیں، تیرے رسول کا یہ سبق نہیں، جس رسول کا کلمہ پڑھا تیرے رسول کا یہ حکم ہے۔ بلکہ ہم اگر کوئی مسافر یوں ہاتھ کھڑا کر دینا تو ہم چوتھے گیئر سے گاڑی نکال کے پہلے گیئر میں لگا کے آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول تو وہ کمزور لوگوں کا، ناتواں لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے تھے۔ دعا فرماؤ اللہ ہمیں بھی اپنے بھائیوں کا بوجھ اٹھانے والا بنا دے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آج میں کماؤں اپنے لیے، آپ کمائیں اپنے لیے، لیکن قربان جاؤں کائنات کا امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کماتے تھے تو محتاجوں کے لیے کماتے تھے، کن کے لیے؟ آج ہم نے کبھی کما کے محتاجوں کو دیا ہے؟ آج ہم کماتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے، لیکن یہ ہے اللہ کے رسول کا اسوہ، یہ ہے تعاون کا عمل۔ اگر کسی کا بوجھ اٹھاؤ گے یہ تعاون کا عمل ہے، اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، صلہ رحمی کرو گے تو یہ تعاون کا عمل ہے، اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اسی طرح ہاں جی کمزور اور محتاج لوگوں کا بوجھ اٹھاؤ گے تو یہ عمل میرا اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور آگے فرمایا وَتَقْرِ الضَّعِيفَ، اللہ کے رسول آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں۔ کیا گئے؟ وَتَقْرِ الضَّعِيفَ، وَتَقْرِ الضَّعِيفَ، آپ تو بڑے صاحب شریعت نبی، مہمان نواز، صاحب شریعت نبی کا کلمہ پڑھنے والے امتیوں کو بھی اللہ مہمان نواز بنا دے۔ لیکن اللہ کی زمین پر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے کہ جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں وہ بغیر مہمان نوازی کے اٹھنے ہی نہیں دیتے۔ کیا؟ وَتَقْرِ الضَّعِيفَ، اچھا ان لوگوں کے لیے خوشخبری جو مہمان نوازیاں کرتے ہیں۔ مہمان نوازیاں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ صاحب شریعت نبی کا فرمان من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کی۔ یہ کتنے پہلو ہو گئے؟
5. چھٹا پہلو کیا ہے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فرمایا کہ حق کی خاطر آپ مصیبتیں برداشت کرنے والے ہیں. یہ ہے تعاون کا عمل. اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. تو اللہ کا حکم وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ تم تعاون کرو نیکی اور تقوی کے معاملے میں. کیوں بھائی کرو گے؟ ہاں وقت پورا ہو گیا ہے. اس کا تیسرا حصہ اگلے جمعے پیش کروں گا انشاءاللہ. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تعاون کرو نیکی اور تقوی کے معاملے میں. آخری گزارش کان میری طرف دھریے. فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر کوئی بھی نیکی کرو گے نا تو یہ اپنے لیے کرو گے، کسی کے لیے نہیں کرو گے. اور نیکی کا فائدہ کس کو ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ نیکی کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اپنی جان کو ہوگا. اور آگے فرمایا وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر کوئی گناہ کرے گا اس کا خمیازہ اسے خود بھگتنا ہوگا. تیری جگہ پہ تیرا باپ نہیں بھگتے گا، تیرا بھائی نہیں بھگتے گا، تیرے اہل و عیال نہیں بھگتیں گے. اگر گناہ کرو گے تو خمیازہ خود ہی بھگتو گے. اگر کوئی نیکی کرو گے اس کا صلہ تمہاری جان کو ہوگا، تمہارے علاوہ کسی کو، بولو کسی کو. یہ قرآن کہہ رہا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، لانفسکم کا لفظ بتا رہا ہے نیکی کرو گے اس کا فائدہ تمہاری جان کو ہوگا. اور ایک دن آئے گا، ایک وقت آنے والا ہے جب قیامت کا دن آئے گا. اب تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ایک وقت آنے والا ہے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول کا وہ فرمان مجھے یاد آیا. آج ہم مال جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں اور صدقہ نہیں کرتے. ایک وقت آئے گا انسان اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کر بازاروں میں گلیوں میں نکلے گا کہ صدقہ قبول کر لو، صدقہ قبول کر لو. لیکن مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی، میں باوضو ہو ممبر پہ کھڑے ہو کے حدیث پڑھ کے بتا رہا ہوں. اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی صدقہ قبول کرنے والا. اس لیے آج وقت ہے اس زندگی کو غنیمت جان کے نیکیاں کٹھیاں کر لو. نیکیاں کیوں؟ اس کا فائدہ ہمیں خود ہوگا. کل قیامت والے دن ایک ایک نیکی کے لیے ہم چلا رہے ہوں گے، پچھتا رہے ہوں گے. لیکن قیامت والے دن یہ تعاون نہیں ہوگا، کسی طرح سے بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ آج اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم سرخرو ہیں کہ اے اللہ میں تیرا پیغام پہنچا رہا ہوں. 2 جمعے گزر گئے ابھی تک مضمون ختم ہونے کے اندر نہیں آیا. اللہ آج میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کیونکہ یا اللہ تیری توفیق سے میں دلائل کے اندر زندہ ہوں. اللہ تیسرا جمعہ بھی اس موضوع کو کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیری عطا کردہ رحمت سے جو میں نے بیان کیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کرو، ہاں جی تم ہیلپ کرو، تعاون کرو نیکی اور تقوی پر. اللہ میرے میں سبنا کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.